حضرات گرامی، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی عبادت روا نہیں، زیبا نہیں، صرف اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی بعثت اللہ تعالیٰ کی جانب سے احسان عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل اطاعت اور محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں جتنے بھی احکام دیے، اوامر اور نواہی کا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بعض احکام وہ رکھے ہیں جن میں ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیا ہے، اور بعض وہ ہیں جو نواہی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نماز پڑھو، یہ امر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، استطاعت ہو تو حج کے لیے جاؤ، سچ بولو، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ صلہ رحمی کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور کچھ احکام وہ ہیں جو نواہی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ سود مت کھاؤ، سودی لین دین سے اجتناب کرو، جھوٹ مت بولو، اللہ کے ماں سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، والدین کی نافرمانی مت کرو، فرمایا کہ وعدہ خلافی مت کرو، شرک سے اجتناب کرو، شرک مت کرو، زنا کے قریب مت جاؤ، شراب مت پیو۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ نواہی۔ تو قرآن کریم میں اوامر بھی ہیں، اللہ کے احکام ہیں، زندگی گزارنی ہے، کیسے گزارنی ہے، کیا کرنا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے نواہی بھی ذکر کیے کہ ان کاموں سے اجتناب کرو، ان سے بچو۔ تو احکام کا مجموعہ ہمارے لیے اوامر کی صورت میں اور نواہی کی صورت میں۔ اب اگر کوئی شخص قرآن کریم پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ختم قرآن کرتا ہے، نہ اس کو امر کا پتہ ہے اور نہ اس کو نہیں کا پتہ ہے، نہ اسے اوامر کا پتہ ہے اور نہ اسے نواہی کا پتہ ہے، تو وہ قرآن کا جو مفہوم ہے، قرآن کا جو مدعا ہے، قرآن کا جو مقصود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے، وہ اس سے آگاہ نہیں ہے، وہ اس سے واقف نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت، لیکن چونکہ اسے نہیں پتا، اسے ترجمہ نہیں آتا، تو وہ تلاوت بھی کرتا ہے، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے۔ وہ قرآن میں پڑھتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ، لیکن اسے نہیں پتا کہ کیا احکام۔ وہ قرآن میں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ معبودان باطلہ کا تصور مت رکھو، اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید، اللہ کی معرفت کی طرف جاؤ۔ تو ہمارے معاشرے کی اکثریت ایسی ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہیں، ختم قرآن کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، قرآن کریم کی آمین کی تقریبات منعقد کرتے ہیں، الحمدللہ مسلسل حفاظ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، علماء کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، دینی محافل اور مجالس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن لوگوں کو نہ تو اوامر کا پتہ ہے اور نہ نواہی کا پتہ ہے۔ تو یہ دین کا کامل تقاضا نہیں، دین کے کامل تقاضے کو تو سمجھا نہیں انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس بات کا حکم دیا ہے۔ ہم اس کو آسان الفاظ میں اگر سمجھنا چاہیں، کوئی شخص اگر بیمار ہو، اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیکن کوئی شخص اگر بیمار ہو اور وہ کسی بڑے معروف ڈاکٹر، پروفیسر کے پاس جائے کہ وہ میڈیکل ڈاکٹر ہے اور وہ بڑا ماہر ہے، اور میں اس کے پاس جاؤں اور وہ میری اس بیماری کو ڈائگنوز کرے، وہ تشخیص کرے، اور پھر وہ مجھے ادویات کا ایک نسخہ جو ہے وہ دے دے، اور کوئی شخص یہ سمجھے کہ چونکہ میں نے وقت لیا تھا، میں نے فیس دی تھی اور میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، اس نے میرا معائنہ بھی کیا، چیک اپ کیا میرا، اس مرض کو ڈائگنوز کرنے کے لیے جتنے ٹیسٹ ہو سکتے تھے وہ بھی کیے، اور اس نے مجھے نسخہ بھی تھما دیا، اب اس کے بعد کوئی دوائی کھائے بغیر اور کسی طرح کی پرہیز کیے بغیر میں صحت یاب ہو جاؤں، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہ جو سارا مقصود تھا، یہ جو پوری پریکٹس تھی، یہ جو اس بیماری کے ڈائگنوز کرنے کے جتنے بھی مراحل تھے، یہ سب تو اسی مرحلے کے لیے تھے کہ آپ نے دوائی کون سی لینی ہے اور آپ نے غذا میں کیا احتیاط کرنی ہے۔ اصل مسئلہ تو امپلیمنٹیشن کا ہے، اصل مسئلہ تو عمل درآمد کا ہے۔ اگر صحیح تشخیص ہونے کے بعد بھی اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہو اور اس پر عمل درآمد نہ ہو، اس کی تنفیذ نہ ہو، تو مرض تو جو کا تو رہے گا، بلکہ مرض تو بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ہمیں اپنے معاشرے میں یہی نظر آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مسجدیں بڑھ گئیں لیکن دینی رجحان کم ہو گیا، نیکی کی محافل ہوتی ہے لیکن جی دل مطمئن نہیں ہوتا، حفاظ کی تعداد بڑھ گئی لیکن جی قرآن معاشرے میں چلتا پھرتا نظر نہیں آتا، علماء کی تعداد بڑھ گئی لیکن اس کے باوجود مدارس کی تعداد بڑھ گئی، لیکن اس کے باوجود دین ہماری زندگی میں دخیل نہیں ہو سکا، دین ہماری زندگی سے باہر ہے۔ اور اس
اس کی بڑی مثال ہمارے اقتدار کے ایوانوں میں اور ہمارے قانون ساز اداروں میں اس کی بڑی واضح مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ جو قانون سازی ہوتی ہے، کیا وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلانے والے ملک کا جو مقصد ہے، کیا اس کے اس تصور سے کوئی مطابقت رکھتی ہے؟